وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو 5 ادوار والی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت ہوگی، اور اس میں الفاظ ہیں علی منہاج النبوہ۔ ابھی پچھلے دنوں منصورہ میں مولانا عبدالمالک صاحب شیخ الحدیث والقرآن ہوتے ہیں، میں نے خاص کر اس حدیث کو ذرا ان سے نکلوایا، اس کے متن کو دیکھا تو جو دوسرا دور کا تذکرہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ وہ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا، سختی کا، گویا تشدد کا اور شکنجے کسے ہونے کا دور ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دور بھی گزر جائے گا، اور پھر آخری دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا پھر سے علی منہاج النبوہ نظام استوار ہو۔ ایک اس خلافت راشدہ کے بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ علی منہاج النبوہ خلافت ہوگی، اور یہ آخری دور اس کے بارے میں بھی الفاظ یہی ہیں کہ علی منہاج النبوہ نظام استوار ہوگا۔ یہ تو علی منہاج النبوہ نظام استوار ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا تو واقعہ یہ ہے آپ کی تو ہر بات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے اس کا سینہ چیر دیا جائے گا، اور اس کی عمارتوں کو تم دیکھو گے، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی۔ 70 سال پہلے بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ 70-80 سال پہلے علماء کرام محدثین اعظام اس حدیث کو پڑھتے تھے، سوچتے تھے کیا ہوگا، مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا، نہروں کی طرح کا جال بچ جائے گا، اور عمارتیں وہ بلند ہو جائیں گی، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا، عقل میں نہ آتا تھا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ سینہ چیر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ زمین دوز راستوں کا شہر ہے، درجنوں سرنگیں ہیں جو مکہ مکرمہ کا سینہ چیر کر اور بنا دی گئی ہیں، گاڑیاں مکہ مکرمہ کے سینے کے اندر چلتی ہیں، اور عمارتیں وہ بالکل ساتھ ہی کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، 100 منزلہ عمارت، اور اب جو بن رہی ہیں کوئی 70 منزلہ، کوئی 80 منزلہ، کوئی 100 منزلہ، کوئی 120 منزلہ، پہاڑ تو غائب ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو 70 سال پہلے علماء کی سمجھ میں نہ آتا تھا، عقلیں کام نہ کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرما دیا۔ اور اگر میں ایک آدھ مثال اور دے دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سواری پر سفر ہوگا جس کو تم دیکھو گے ہوا میں ایسے اڑ رہی ہوگی جیسے تم بادلوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اور زمین کے فاصلے سمٹ اور سکڑ جائیں گے۔ اور پر مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کان 30 اور 40 ہاتھ لمبے ہوں گے، اور پھر مزید ذرا وضاحت کی، اس لیے کہ اس زمانے میں ساری سواریوں کے پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا، ہاتھی کے بھی اور گھوڑے کے بھی اور خچر کے بھی اور اونٹ کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیٹھ پہ نہیں، پیٹ میں بیٹھ کے سفر ہوا کرے گا۔ اور اب آپ سوچیں کہ بچے کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ سواری کا تذکرہ ہے، کہ جو آج سواری ہمارے آسمان سر کے اوپر اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی، ایسا لاؤڈ اسپیکر بن جائے گا، مشرق اور مغرب بیک وقت سنائی دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہے نہیں، ہو رہا ہے،
یعنی آپ روزانہ شام 7 بجے وائس آف امریکہ کی اردو سروس آتی ہے، کہاں سے نشر ہوتی ہے؟ واشنگٹن سے، ہزاروں میل دور سے۔ 8 بجے بی بی سی کی اردو سروس آتی ہے، کہاں سے نشر ہوتی ہے؟ لندن سے۔ زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ گئے اور ایسی آواز میں بات ہو رہی ہے، مشرق اور مغرب بیک وقت سن رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گی، مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گی۔ عقلیں ماری جائیں گی کیا ان کے دماغ معاوف ہو جائیں گے؟ لیکن جو 70% مغربی ممالک ہیں وہاں یہ قانون ہے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا منہاج النبوہ، پھر سے نظام استوا ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ کر سکیں گے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، جن کے دل کے اندر یہ بات رہتی ہے، صرف نعرے نہ ہو۔ یہ جو محبت جس کا نام ہے یہ کوئی بیان نہیں کی جاتی، اس کا تو اظہار پوری کیفیت سے ہوتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔